وزیراعظم کے معاملے خصوصی عطا تعالی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ ہو گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت لاہور کی سڑکوں پہ لاشیں ڈھونڈتی پھری تھی، کہیں سے کوئی لاش ہاتھ آ جائے، اور مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن لاہور کے مردہ خانوں میں بھی پائے گئے کہ کوئی لاوارث، اور ہاتھ میں ٹی شرٹس پکڑی ہوئی تھی عمران خان کی تصویر والی، کہ کوئی لاوارث لاش مل جائے اس کو ہم عمران خان کی تصویر والی ٹی شرٹ پہنا کے تو کلیم کریں کہ پولیس نے مار دیا۔ اور یہ کاؤنٹ 3 ڈیتھ سے شروع ہوا تھا جب انہوں نے میڈیا پہ بیانات دیے اور سوشل میڈیا پہ یہ بات کی کہ جی ہمارے 3 کارکنوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اتنا افسوسناک ہے کہ یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ اس موقع کی تلاش میں تحریک انصاف رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی کو جانی نقصان ہو تاکہ ہم اس کا سیاسی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تحریک انصاف نے ضلع شاہ کی تدفین کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی کہ جب تک قانونی کارروائی چند افراد کے خلاف جن کا نام ہم خود بتائیں گے ان کے خلاف نہیں ہوتی، ہم تدفین نہیں ہونے دیں گے۔ وہ فوٹیج موجود ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک وکیل صاحب ضلع شاہ کے والد کو کہہ رہے ہیں انکل وہ بات کریں، آپ نے وہ بات نہیں کی، انکل وہ بات آپ بھول گئے، انکل وہ بات کریں۔ تو اس پہ پھر وہ والد نے مجبور ہو کے کہا کہ جی ہم قانونی کارروائی جب تک نہیں ہوتی تو ہم تب تک اپنا کوئی اگلا لاہ عمل بتائیں گے۔ اس کے بعد تدفین کو روکنے کی کوشش کی کہ لاش سڑک پہ رکھ دو، سڑکیں بلاک کر دو، اور یہ سیاسی شعبدہ بازی، سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی مفاد کی خاطر ایک معصوم کی جان گئی، اس پہ سیاست کھیلی گئی۔ بی بی سی کو انٹرویو دیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دیے کہ پولیس نے ہمارا کارکن شہید کر دیا، اور اس کے والد کا آپ انٹرویو سنیں۔ اس کے والد نے کہا کہ میں آئی وٹنس نہیں ہوں، میں نہ کسی سی ایم کو، نہ کسی ادارے کے افسر کو، نہ کسی آئی جی کو میں اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں نے یہ واقعہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اب قانونی کارروائی کا حق قانون کے مطابق فوت ہونے والے کے ورثہ کو ہوتا ہے۔ اب وارث جو ہے وہ والد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کسی پہ الزام لگانا چاہتا، برملا یہ بات کا اظہار کر رہا ہے، مگر نہیں، ایک سیاسی جماعت جو لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے وہ اس بات پہ بضد ہے کہ یہ تشدد سے اس کو مرڈر کیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ اس کے والد کو پہلے اصرار کرتے رہے کہ یہ تدفین نہ کریں تاکہ آپ کو کوریج ملے، آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کی کہ اس کا والد نام لے چند مخصوص لوگوں کا اور ان پہ ایف آئی آر کٹوائی جائے۔ بھائی وہ وارث ہے، وہ نہیں نام لے رہا، وہ بتا رہا ہے، آزاد منش انسان ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جی میرے بیٹے کا میں کیونکہ نہیں دیکھا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے۔ اور دیکھیں کیمرے کی آنکھ سے نا کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا کیس ہو، وہ بھی سیف سٹی کے کیمرہ سے پکڑا گیا تھا، کیونکہ جو ایف آئی آر میں ٹائم درج تھا وہ ٹائم میچ نہیں ہو رہا تھا ان کے ٹول پلازا سے باہر نکلنے کے ٹائم کے ساتھ۔ فورٹریس اسٹیڈیم میں ایک واقعہ ہوتا ہے، 2 افراد جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے رکن ہیں، ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہمارے سے ہوا ہے، یہ بندہ ہماری گاڑی سے ٹکرایا ہے، اور یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا وہ موقع پر، کچھ بھی انہوں نے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو بہت جذبات میں تھا اس کے ساتھ ان کی ٹکر ہوئی، اور اس کے بعد یہ پہلے اس کو سی ایم ایچ لے گئے، وہ گیٹ بند تھا جس طرف سے یہ گئے، چیک کر لیتے، 1122 کو کال کیوں نہیں کی؟ پہلی رسپانس آپ کا میرا یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمارا نہ ہو کسی اور کا ہو، تو ہم کھڑے ہو کے پہلے 1122 کال کرتے ہیں تاکہ ایمبولنس میں ابتدائی طبی امداد جو بھی زخمی ہے اس کو دی جا سکے۔ نہیں کیا کال، گاڑی میں ڈالا، تو کیا اس بات سے یہ فرض کر لیا جائے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اس بات کا علم تھا اور بتایا گیا تھا، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایمبولنس کال نہ کرو، میں ٹیکنیکل بات آپ سے کروں گا جو مجھے قانونی علم ہے ناقص اس کے تحت؟ کہ پہلا سوال یہ ہے کہ 1122 کو کال کیوں نہیں کیا گیا اور کس کی ہدایت پہ یہ کال نہیں کی گئی؟ اور آپ کو روٹ نہیں پتا، اگر آپ سی ایم ایچ کے غلط گیٹ پہ گئے ہیں تو کیا جس دوران گاڑی میں اس زخمی شخص موجود تھا سی ایم ایچ لے جانے تک کیا اس کی سانسیں بحال تھیں؟ کیا وہ زندہ تھا؟ اور جب سی ایم ایچ سے آپ سروسز ہاسپٹل لے کے گئے ہیں
اس دوران اس کی حالت کیا تھی؟ کیونکہ سروسز ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق ہی واز ریسیوڈ ڈیڈ. وہ جب سی ایم ایچ میں پہنچے ہیں تو وہ فوت ہو چکے تھے ضلع شاہ. اب سی سی ٹی وی فوٹیج اس ڈالے کی سروسز ہاسپٹل میں آتے ہوئے ان 2 افراد کی ضلع شاہ کی باڈی کو اندر لے جاتے ہوئے یہ تو نہیں نا چھپ سکتی کسی سے, یہ بالکل موجود ہے, روزے روشن کی طرح یہاں ہے, پتہ ہے سب کو کہ یہ 2 افراد لے کے آئے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو میرا بھی ہوا ہے. اگر آپ کی گاڑی کسی سے ٹکرا جائے تو آپ اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں, آپ لوائقین کو فون کرتے ہیں, ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لوائقین کہاں پہ ہیں. اتنی کیا جلدی تھی کہ ان کو وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے. اور پھر عمران خان صاحب اور ان کی کرمنل مائنڈ دیکھیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اربوں روپے کے توشہ خانہ کی گھڑیاں, زیورات, ہیرے جواہرات چوری کیے ہیں, جن کے ماتھے پہ بل نہیں آیا یہ کام کرتے ہوئے. وہ کون لوگ ہیں جو ڈیڈ باڈی کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی بندہ مرے اور ہم کہیں کہ جی یہ دیکھو ہمارا بندہ مار دیا. جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے شاباش دی, انہوں نے کہا شاباش, ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کام کیا. یہ اقبالی بیان ہے ان 2 لوگوں کا, ہمارے لوگ تو نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اور انہیں کہا گیا کہ آپ حلیہ تبدیل کر لیں. ان کو پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو بندہ اس کی لاش ہسپتال میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ سامنے آ جائے گی, تو کہا گیا حلیہ تبدیل کر لیں. آپ جب اس کی ویڈیو دیکھیں, جب وہ ہسپتال میں گیا تو اس کی داڑھی ہے اور بال اور طرح کے ہیں. جب وہ اب اقبالی بیان آ رہا ہے تو وہ داڑھی شیو ہو چکی ہے, بالوں کا سٹائل اور ہے. یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. جو ڈکیت ہوتے ہیں نا, ڈکیت, اغوا برائے توان کے جو مجرم ہوتے ہیں, جو قتل کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں, یہ ان کی ذہنیت اور سوچ ہوتی ہے کہ واردات کے فوراً بعد پہلا کام یہ کرو کہ حلیہ بدل لو. آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ معاملہ چلا کس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمبولینس کو کال نہیں کیا, سڑکوں پہ لے کے اس کو پھرتے رہے, اس کے بعد جب ڈیتھ ہو گئی اسپتال لے آئے اور اس کے بعد حلیہ بدل لیا. یہ کتنے جرائم آپ نے کمٹ کیے ہیں ان 2 گھنٹوں کے اندر. اور اگر پہلی ویڈیو دیکھی ہو, آپ سارے صحافی ہیں, محمود الرشید صاحب کھڑے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ سر ایکسیڈنٹ کیس ہے, سامنے کھڑا بندہ ہے کہہ رہا ہے ایکسیڈنٹ کیس ہے. وہ جھوٹے آنسو اور وہ جی مرڈر کر دیا, قتل کر دیا. فیملی نہیں کہہ رہی مرڈر ہے, موقع کے لوگ نہیں کہہ رہے مرڈر ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکی ہے, اقبالی بیان آ چکا ہے, گاڑی سے خون کی تصدیق ہو گئی ہے. اور ایک سیاسی جماعت اس بات پہ بضد ہے, یہ عمران خان جس کا نام ہے, کہ یہ قتل ہوا ہے. قتل یہ اور لوگوں کو بھی کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب کوئی دھرنا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی گرفتاری کی خبر پھیلتی ہے تو ان کے اپنے 2-3 لوگوں کو انسٹرکشنز بھی ہیں کہ اگر 1-2 لوگوں کو کئی کراس فائر میں ادھر ادھر مارنا ہے تو مار دو, تاکہ پولیس پہ ڈالا جا سکے کہ خان صاحب پر حملہ ہو گیا اور یہ لوگ جو ہیں وہ مر گئے. یہ بھی ہمیں اطلاعات ہیں. اسلام آباد کی کوٹوں میں جب یہ گئے ہیں, اسلحے سے لیس ہو کے گئے ہیں. اس سے جھوٹا آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. سائفر پہ پوری قوم کو آگے لگا دیا جھوٹ بول کے کہ امریکی سازش ہو گئی مجھے نو کانفیڈنس کے تحت ہٹانے کی. اگلے ہی دن امریکن لابیس فرم کو ہائر کیا گیا پیسے دے کے کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات اچھے کرے. پھر بیان کیا دیا گیا کہ امریکی سازش نہیں تھی, امریکہ نے نہیں کیا. لوگوں نے سٹکر لگا لیے کیا ہم کوئی غلام ہیں, لوگ باہر نکل آئے. کیونکہ ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہمارے کچھ لوگوں میں ہے. کسی نے کہا ہوگا کہ یہ بڑا پاپولر ہو جائے گا, آپ اس بیانیے کو لے کے چلیں. وہ ابھی سٹکر لگائی تھی, ابھی وہ سٹکروں کی گلو نہیں سوکھی تھی. انہوں نے کہا نہیں امریکہ نہیں ہے, یہ باجوہ صاحب نے کیا. اور باجوہ صاحب کے پہلے گن گائے, ان کے لیے تعریفی کلمات کہے, کہا کہ جی اس سے بڑا ڈیموکریٹ جرنیل پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, کیونکہ تب آپ کو سوٹ کرتا تھا ان کی تعریف کرنا. پھر اب الزام کسی پہ تو دینا ہے, امریکہ کو سائیڈ پہ کر دیا اور یہ الزام آپ نے جنرل باجوہ پہ دھر دیا. جھوٹا پروپیگنڈا, ایک آڈیو نکالی, کہا جی یہ ایک فوجی افسر کی اور ایک ایس پی ہے, وہ ہمارا ایس پی تو نہیں ہے, ہمارے خلاف وہ پوسٹ ہوا گجرانوالہ میں جانتا ہوں,
ہم اس کی کارکردگی سے کچھ خوش نہیں تھے کیونکہ ہمارے علاقے میں وہ لگا تھا, پی ٹی آئی کے کہنے پہ لگا تھا, ہمارے کہنے پہ تو نہیں لگا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس ایس پی کی فون کال ہے کسی فوجی افسر کے ساتھ, اور وہ اسے کہہ رہا ہے 2-4 بندے مار دو. پورا ٹک ٹاک, ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ بھرا پڑا ہے اس آڈیو کال کے ساتھ. بیچ میں وائرلیس کی ٹو 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 کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. یار یہ بچوں کا کھیل ہے کہ اتنا سنگین الزام آپ لگا رہے ہیں. خود آپ کے 2 بندوں نے آپس میں وہ آڈیو بنائی ہے, اور میں ایف آئی اے کو کہا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے, بھرپور انکوائری ہونی چاہیے, اور یہ انکوائری ان ملزمان کی نشاندہی تک رہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے, ان کو سزا دی جائے جن لوگوں نے یہ آڈیو بنائی ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا, یہ کرمنل مائنڈ سیٹ اتنی انتہا کا ہے کہ باقاعدہ طور پہ لاشوں کی تلاش جاری تھی. ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا, یا عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے کروایا, اس کا جھگڑا کروایا. اس کی پرانی ویڈیو جو دیکھیں, جیل بھرو تحریک کی ویڈیو ہے, عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کی, ہم نے تو نہیں کی. وہ 1 سیکنڈ کی ٹویٹ کر دی جس میں وہ پریزن وین میں موجود ہے. پھر پوری ویڈیو سامنے آ گئی کہ وہ بنا رہے ہیں کہ جی ہم جیل بھرو تحریک میں, ہم پریزن وین کے اندر ہیں. کیا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے وہ ویڈیو ٹویٹ نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے, عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ یہ بندہ پولیس وین میں اس کو لے جایا گیا ہے, اس پہ تشدد کیا گیا ہے؟ کیا عمران خان کی یہ بات کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں, حراست میں تھا, پولیس وین میں لے جایا گیا, غلط ثابت نہیں ہوئی؟ کیا اس کے والد نے یہ بیان نہیں دیا کہ میں کسی پہ یہ الزام نہیں لگانا چاہتا اپنے بیٹے کے قتل کا؟ یہ اپنے سیاسی ورکرز کو استعمال کر کے ان کو ڈمپ کرتے ہیں ہر لیول پہ. علیم خان صاحب آئے, انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ اس شخص پہ لگایا بطور ایک سیاسی کارکن کے, استعمال کیا, وہ پھینک دیا, بیٹیوں تک پہ, بیوی پہ پرچے دے دیے. جہانگیر خان ترین صاحب آئے, ان کو بھی استعمال کیا, استعمال کر کے پھینک دیا. اب یہ کارکنان پہ آ گیا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ 8-10 لاشیں گنے اور میں اپنی سیاست چمکاتا جاؤں ان لاشوں کی بنیاد پہ. اس شخص کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اس کی سائیکائٹرک ایویلویشن کروائی جائے. کوئی بھی شخص ایک ساؤنڈ مائنڈ کا, جس کا ذہنی توازن درست ہو, وہ اس طرح کی نہ باتیں کر سکتا ہے نہ حرکتیں کر سکتا ہے. اگر کوئی ڈرگ ابیوز کا پرابلم ہے, بلڈ ٹیسٹ بھی ریکمینڈڈ ہے, بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا جائے, دیکھا جائے نا کتنی دیر سے وہ سبسٹنس یوز ہو رہا ہے. آپ اور میں پرائیویٹلی بیٹھ کے تو یہ باتیں کر لیتے ہیں کہ جی ڈرگ یوز کا پرابلم ہے, بڑے عرصے سے چل رہا ہے. گرفتاری سے خوف کس بات کا ہے کہ ایک تو میرا سائیکائٹرک ایویلویشن نہ کروا لی جائے, اور دوسرا میرا بلڈ ٹیسٹ نہ ہو جائے, پتہ نہ لگ جائے کہ میں کس قسم کا انسان ہوں. یہ حیوانیت ہے. حیوان وہ نہیں ہے جس کو آپ حیوان کہتے ہیں. حیوان وہ ہوتا ہے جو کسی معصوم بچے کی لاش پہ سیاست کرے اور اس کی لاش کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے. تحقیق تو کر لیتے, پوری جماعت کو وہ کہتے ہیں ہم نے بتایا ایکسیڈنٹ کیس, ہم نے کہا بالکل چپ کر جاؤ, یہ بات بار نہیں کرنی, شاباش, حلیہ بدلو. یہ قتل ڈالیں گے پولیس پہ اور پروونشل گورنمنٹ پہ, سیاست چمکائیں گے, کہیں گے ہمارا بندہ قتل کر دیا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ضلع شاہ کی یہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب نے پلاننگ کر کے یہ کیا ہے. انہوں نے دیکھا سائیں لوگ ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے سے مینج ہو سکتا ہے, تو یہ تو اب ثابت کرے نا کہ یہ قتل تھا. اور یہ اتنی آسانی سے آپ کو اس معاملے سے ہم بھاگنے نہیں دیں گے. ابھی اس کال کی تو انکوائری ہو رہی ہے. باقی پنجاب گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا اس کی بھرپور تحقیقات ہوں, ان کے سی ڈی آرز نکلوائے جائیں, پتہ کیا جائے ان 2 لڑکوں سے فون پہ کون رابطے میں تھا, کون ان کو ہدایات دے رہا تھا کہ ایمبولینس مت بلاؤ, زخمی حالت میں سڑکوں پہ لے کر پھرتے رہو, ہسپتال میں چھوڑ کے بھاگ جاؤ, حلیہ تبدیل کر لو. یہ کسی عام ذہن سے نہیں ہو سکتا, یہ کوئی پاگل شخص کر سکتا ہے. اور یہ عمران نیازی, یہ 4 سال اس نے ملک کی تباہی اتاری ہے, ہم وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. یہ مہنگائی, بے روزگاری, یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہم اس ملک کی خاطر پہلے بھی قربانیاں دیں گے. 2018 میں ہستا بستا خوشحال پاکستان چھوڑ کے گئے تھے, نہ مہنگائی تھی نہ بے روزگاری تھی, موٹر ویز بن رہی تھی, لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی, سکول, کالج, ہسپتال, یونیورسٹیاں یہ بن رہے تھے اس ملک کے اندر, پی کے ایل آئی جیسے ہسپتال بن رہے تھے. ایک شخص آیا جو 12 بجے کالی اینکیں لگا کے ترجمانوں کا اجلاس کرتا تھا, 5 بجے گھر.
اس کے بعد جادو ٹونا اور پھونکوں جنتر منتر کا سلسلہ وہ شروع ہو جاتا اور وہ چل رہا ہے ابھی تک. کسی اس کو کہہ دیا پی وی صاحبہ نے کہ اگلا وزیر اعظم پہاڑوں سے آئے گا, یہ پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھ گیا 6 مہینے. اگر آپ وہ فوٹیجز دیکھیں تو فردوس عاشق اوان کی جوائننگ نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس میں ہوئی تھی. 6 مہینے پہاڑوں سے نہیں اترا, وہ شاید خاقان وزیر اعظم بن گیا, وہ بھی پہاڑوں سے اترا ہوا تھا, مری سے آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا دیکھا میری بات سچ ثابت ہوگی, میں نے آپ کو کہا تھا اگلا وزیر اعظم پہاڑوں سے آئے گا. یہ اس طرح فال نکال کے اور اس طرح مورت نکال کے یہ معاملات کیے جاتے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک معصوم آدمی, اس کی جان کی پرواہ نہیں کی گئی, اس کی لاش کو پکڑ کے پورے جہان میں اس پہ سیاست کی گئی, سیاست کو چمکایا گیا اور ذمہ دار خود نکلے پیچھے سے. لے کے آئے نا, پولیس تشدد کی ویڈیو لے آئے, تھانے میں کس گاڑی میں لے جایا گیا زمان پارک سے, کہاں سے واپس چھوڑا گیا, سروس اسپتال کون لے کے آئے, لے آئے. آپ جو بات کریں ایک ایک بات جھوٹی ہے, بیکاز عمران نیازی صاحب آپ ذہنی توازن کھو چکے ہیں. آپ کی تو سائیکائٹرک ایویلیویشن کے لیے ہائی لیول ایکسپرٹس کا ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جو آپ کے تمام بیانات کو, آپ کے طرز عمل کو, آپ کی تقریروں کو وہ اینالائز کر کے بتائے کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں, جو آپ عمل کرتے ہیں, قوم کو تباہ کر دیا, ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا, اب نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو جھوٹی کیمپین ہے اس کے پیچھے عمران صاحب ہوتے ہیں. پھر 8-10 لوگ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, گندی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں شرم آ جاتی ہے وہ ٹک ٹاکس دیکھ کے. معاشرہ تباہ کر رہے ہیں, پرائیڈ لیتے ہیں کہ میرے تو پیروکار ہیں, باپ کی بھی نہیں سنتے. والدین کی نافرمانی ایک فخر کی بات بن گئی عمران نیازی صاحب کے لیے. یہ بالکل ذہنی طور پہ اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے. سائیکائٹرک ایویلیویشن اس کی فی الفور ہونی چاہیے. اور یہ ضلع شاہ والے معاملے پہ عمران خان کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں, اس کے تمام ساتھیوں کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں. ایک معصوم کی جان گئی اور انہوں نے اس پہ اپنے مفاد کے لیے, اپنے سیاسی فائدے کے لیے, چند لائکس, چند ری ٹویٹس کے لیے, چند ویوز کے لیے اپنی سیاست چمکائی. پہلے خاندان کو پریشرائز کیا اور جب ساری بات کھل کے سامنے آ گئی ہے تو یہ عمران نیازی صاحب کو چاہیے کہ پوری قوم سے معافی مانگے اس بات پہ کہ ایک معصوم کی جان کے ساتھ بھی کھیلا. اب وہ ایک صافی صاحب ہیں, انہوں نے پرانی خون سے لذت پت لوگوں کی تصویریں ٹویٹ کر دی. بھائی آپ ویریفائی کر لیں, آپ اچھے بیٹ رپورٹر تھے کسی زمانے میں, ہمارا آپ سے بڑا رابطہ رہا ہے. اب آپ کے پاس اربوں روپیہ آ گیا, آپ نے ٹھیکے پہ فارم شام دے دیے, ہم تو وہیں بیٹھے ہیں نا بھائی. خان صاحب, عمران صاحب, عمران ریاض صاحب, بھائی ہمارے, وہ پرانی تصویر پہ یار کہہ دو کہ میں غلطی ہو گئی, وہ ایک بندے کی جو خون سے لت پت تصویر ہے وہ میں غلطی سے لگا دی. امیر آدمی ہو, کوئی بات نہیں, اشرافیہ میں آتے ہو, کوئی بات نہیں, معافی مانگ لو یار, کہہ دو کہ جی غلطی سے تصویر لگ گئی ہے. مگر نہیں, وہ جھوٹ پہ جھوٹ چلایا جا رہا ہے, مرثیے پڑے جا رہے ہیں, نوحے پڑے جا رہے ہیں, سچ نہیں بتائیں گے کیونکہ اپنا مفاد جڑا ہوا ہے اس شخص کے ساتھ جس کی تعظیم اور جس کے لیے فرشی سلام کیے جا رہے ہیں. کیونکہ اپنا مفاد جڑا ہوا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ چلے گا, اس کے لیے اس کی تعظیم بھی ہوگی, اس کی تکریم بھی ہوگی, اس کی شان میں سپاس نامے بھی پڑے جائیں گے, مگر سچ نہیں اس زبان سے ادا ہوگا کیونکہ اپنا مفاد نہیں ہے سچ بولنے. مفاد ہوتا تو بتا دیتے کہ جی یہ غلطی سے تصویر لگی ہے, یہ خون میں لت پت شخص کی پرانی 2019 کی تصویر ہے. یونیفارم جن لوگوں نے پیچھے پہنا ہوا ہے وہ کالی وردی ہیں. پنجاب میں تو کالی وردی متوں کی ختم ہو گئی. تو یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں سوشل میڈیا پہ جھوٹی تصویریں لگا کے, جھوٹی باتیں کر کے. تو عمران صاحب کب اپنا ایک تو سائیکائٹرک ایویلیویشن جو ہے وہ کروا لیں, دوسرا قوم سے معافی مانگ لیں کہ ضلع شاہ کی موت کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ نے اس پہ سیاست بھی کی ہے, آپ کا رول بھی ہے, آپ کے لوگ موجود تھے, آپ کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, یہ پوری سازش کی, پورا ڈرامہ کیا. سیاست بہت اچھی چیز ہے, اتنی اچھی نہیں ہے کہ کسی معصوم کی جان کے ساتھ کھیلیں اپنی سیاست کی خاطر. اس پہ پنجاب گورنمنٹ بھرپور کاروائی کرے اور میرے یہ درخواست ہے کہ اس کی تحقیقات کر کے عمران خان صاحب کے خلاف پرچہ کاٹا جائے, قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے.
اور پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں شاباش دی اور کیوں حلیہ تبدیل کرنے کا کہا, اور کون کون تھا؟ فواد چودھری صاحب تھے, ایک دو اور لوگ تھے جن کو کہا گیا تھا کہ جی یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا کریں؟ انہوں نے کہا بس پی جاؤ. ان کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے تاکہ کل کو کسی اور کا بیٹا جو ہے اپنی جان سے نہ جائے, کل کو کوئی اور معصوم جو ہے اس کی جان کے ساتھ نہ کھیلا جائے, اس کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے تاکہ چند لمحوں کے لیے سیاسی شہرت حاصل کی جائے. انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ نے بیانات دیے کہ پولیس نے قتل کیے, معافی مانگیں, توبہ کریں, مگر آپ کو شرم نہیں آتی؟ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ آ کے بول دیتے ہیں. ملک کا نقصان کر دیا. کاش تب شرم آ گئی ہوتی جب سعودی شہزادے کی طرف سے دی گئی خانہ کعبہ کی ڈائل والی گھڑی بیچ دی تھی بلیک مارکیٹ میں. 1 ارب کی گھڑی ہے, 5 کروڑ قیمت لگائی, 2.5 کروڑ ادا کیا, وہ گئے بلیک مارکیٹ میں بیچی, 80 کروڑ کی جیب میں ڈالے. منی لانڈرنگ کا نیا طریقہ جو فرح گوگی نے ایجاد کیا, ویسے سلام ہے. آپ دیکھتے ہیں نا یہ منی ہائسٹ بینک رابرز والی سیریز, اکثر لوگ دیکھتے ہیں, بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو دیکھنے کا. فرح گوگی کیا کرتی تھی؟ اب دنیا میں کوئی سسٹم نہیں ہے اس منی لانڈرنگ کو روکنے کا. آپ کیا کرتے ہیں؟ 1 ارب کی گھڑی پہنی ہے, 50 کروڑ کا ہار پہنا ہے. کوئی کسٹمز والا, کوئی ایف آئی اے والا اس کی ایویلیویشن نہیں کروائے گا ایئرپورٹ پہ میرے بھائی. وہ سامان میں ایسی چیزیں چیک کر لیتے ہیں, کیش چیک ہو جاتا ہے, منی آرڈر پے آرڈر چیک ہو جاتے ہیں. اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایک عورت جہاز میں جا رہی ہے, 1 ارب کی گھڑی 50 کروڑ کا ہار پہن کے روک کے دکھا دیں. یہ منی لانڈرنگ عمران خان کرتا تھا کہ ہار آیا ہے, گھڑی آئی ہے, انگوٹھی آئی ہے, فرح نے پہنی ہے, وہ گئی جہاز کے اندر بیٹھ کے, باہر جا کے اتارا, بیچ دیا. کتنی سمپل ہے. آپ ذہن دیکھیں, یہ بشرا بی بی, یہ جو سارے بیٹھ کے شام کو کٹھے ہو کے یہ پلاننگ کرتے تھے, ایسے جمیل گجر صاحب ہمارے گجرانوالا کے بھائی, یہ پلاننگ ہوتی تھی. ہار پہنا ہے, انگوٹھی پہنی ہے, گھڑی پہنی ہے, باہر گئے ہیں, جولری شاپ پہ اتاری ہے, وہیں سے 2, 2.5, 3 ارب جیب میں ڈالا ہے, خان صاحب کو حساب پہنچایا, وہ گئے. یہ ہوتے ہیں کرمنل مائنڈ, یہ ہوتے ہیں مافیاز. اور یہ فرح گوگی باہر اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس نے دبئی جا کے یہ چیزیں بیچی تھیں. اس خاتون کی آپ تصویریں دیکھیں, مجھے تو نہیں پتا تھا کروکوڈائل کی کھال کی بھی جوتیاں ہوتی ہیں, 6-6, 10-10 لاکھ کی جوتی پہنی ہوئی ہے. سانپ کی کھال کے بیگ رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی 15-15 لاکھ کے وہ بیگ ہیں. مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیگ بھی اور یہ جوتیاں بھی اتنی قیمت کی آتی ہیں. تو یہ عمران خان کی فرنٹ وومن تھی. ٹی وی پہ آگے کہا کہ فرح کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اس کے پاس سرکاری عہدہ نہیں ہے. تو پھر کیوں وہ آپ کے نام پہ اربوں روپے ٹھیکوں میں کھا رہی تھی, کمیشن کھا رہی تھی, ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لے رہی تھی, یہ گھڑیاں, انگوٹھیاں, ہار, زیورات پہن کے منی لانڈرنگ کر رہی تھی؟ تو وہ پیسہ جو آپ نے 32 کروڑ ان کو معاف کروایا 2019 کی امنیسٹی میں, کس چیز کے تحت معاف کروایا؟ چوری, ڈاکے, قتل کی سازشیں. یہ شخص جنونی پاگل آدمی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سائیکیٹرک ایویلیویشن ہو, جو کسی معصوم کی لاش اس کے خون کے ساتھ کھیل سکتا ہے, وہ اس ملک کا بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے. عافیت اسی میں ہے کہ یہ عدالتوں میں آئے اور یہ کیسز کا سامنا کرے. عمران خان کو جیل بھیجے بغیر نہ اس ملک میں امن ممکن ہے, نہ اس ملک میں ترقی ممکن ہے. بہت شکریہ. ایسے ہی دیکھیے, دیکھیے بات بڑی سمپل ہے. نہ اجرت میں گرفتاری ہوگی, نہ جلد بازی میں اس کو کرنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے اسٹرانگ کیسز موجود ہیں. کیسز میں پروگریس کا ایک ٹائم لگتا ہے. پہلے انکوائری ہوتی ہے, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ ہو نا, اس کی تفتیش کے مراحل ہیں. ہم بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہتے کہ تفتیش کے مراحل مکمل کیے بغیر گرفتاری کر لیں. ایک عمران خان ہمارے پہ مہربانی کر رہے ہیں, ان کی مہربانی ہے. جتنا وہ عدالتوں کو اوائڈ کر رہے ہیں, جتنا وہ عدالتوں میں پیش ہونے سے گریزاں ہیں, مجھے لگتا ہے ان کے 2-3 ایڈوائزر ہمارے سے ملیں گے. میں یہی چاہتا تھا کہ یہ عدالتوں میں نہ آئیں. ہوتا کیا ہے, ہم نے بھگتا ہے نا. جتنا آپ عدالت میں نہیں آئیں گے, کل کو جب آپ کو سزا دینے کی باری آئے گی نا, تو وہ لکھا جائے گا کہ آپ کی یہ 25 پیشیاں, یہ راٹھور صاحب وکیل ہیں, بات سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ آپ کو لکھا جائے گا کہ یہ 25 پیشیوں پہ آپ نہیں آئے,
فلاں تاریخ پہ آپ نے فلاں بہانہ لگایا, فلاں تاریخ کو آپ 7 والی بلڈنگ میں جوڈیشل کمپلیکس میں آئے اور اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کا کیا خیال ہے کہ جج بے وقوف ہے؟ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنائی جا رہی ہیں. پروسیکیوشن وقت آنے پہ ان کو استعمال کرے گی, اور جب سزا دینے پہ آئیں گے اور جب میرٹ پورا ہوگا تو پھر بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی. اور یہ بالکل بات کلیئر ہے, جتنی تاخیر ہوگی اتنی سخت سزا ہوگی. یہ قانون بیانیہ بڑا سیدھا ہے, پہلے عدل پھر الیکشن. الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں, ہم نے تو اپنی کیمپین کل اپنے بھائی کی شروع کر دی گجرانوالہ سے. عدل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس ملک میں وہ چرچل نے جو کہا تھا نا, وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ چرچل نے ورلڈ وار 2 میں پوچھا کہ عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو یہ جنگ ہمیں کوئی نہیں. وہ اب سمجھ آتی ہے کہ نظام عدل سے ہر شے لنکڈ ہے. عمران خان کے سہولت کار بیٹھے ہیں عدلیہ میں بھی, اور وہ بیٹھ کے وہاں پہ چیزیں مینج کرتے ہیں. تو اب جب تک وہ سہولت کار موجود ہیں, جب تک کیسز کو آگے نہیں چلنے دیں گے, تو اس ملک میں لیول پلینگ فیلڈ کیسے آئے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دے, بیٹا بھی اس کا تنخواہ بھی اس کی, اور دوسرا وزیر اعظم بیٹی ڈکلیئر نہ کر کے بھی وہ اہل رہے. کیا ٹیرین جیڈ وائٹ جمائمہ خان کے پاس نہیں رہتی؟ جمائمہ خان اس کی پپھی ہے, خالہ ہے, مامی ہے, چاچی ہے, کیا ہے؟ دیکھیں نا, کوئی اور پال سکتا تھا. مطلب میگن مرکل پال لیتی. یہ جمائمہ نے کیوں پالا ہے؟ اور وہ کیوں لکھتی ہے with my 3 children جب وہ ٹویٹ کرتی ہے؟ کوئی آرٹیکل میں نام آتا ہے. اس طرح نہ کرے. اگر ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکلا ہے تو دوسرا بیٹی کو ڈکلیئر نہ کرنے پہ نکلنا چاہیے. اگر ایک وزیر اعظم کو آپ نے ایون فیلڈ کے فلیٹ پہ نکالا ہے تو دوسرے کو توشہ خانہ کا پوچھے نا کہ اربوں روپے کے تحفے کدھر گئے. نظام عدل اور لیول پلینگ فیلڈ یہی بیانیہ ہے. 4 سال میں اس ملک کی تباہی ہم نے نہیں اتاری. ہمارے دور میں تو بہت خوشحال حالات تھے. نہیں, سیف سٹی کا ایشو ہے. وہ دیکھیں سیف سٹی کا پرانا ایشو ہے, اس کی ریپیئر مینٹیننس کا ایشو ہے. کیمرے کئی بزدار صاحب کے دور میں نے پریس کانفرنسز کی تھی کہ 3000 کیمرے خراب ہیں. بزدار پہ تنقید ہوتی تھی اس بات پہ, آن ریکارڈ ہے. وہ ہم تنقید کرتے رہے کہ بزدار نے کیمرے ریپیئر نہیں کرائے. فوٹیج ٹائم لائن کے ساتھ کب گاڑی کہاں گئی, 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک وہ ساری چیزیں موجود ہیں. جہاں تک ایم ایس سروسز کا تعلق ہے, دیکھیے میں بہت عزت احترام کرتا تھا یاسمین راشد صاحبہ کا, سینئر پولیٹیشین ہے, میڈیکل پروفیشن سے وابستہ رہی ہیں. ان کا سی ڈی آر نکال کے دیکھ لیں کس کس ایم ایس ان کا رابطہ ہے, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کیا تباہی ہوئی. آپ سارے لاہور میں رہتے ہیں, اس سے زیادہ میں بات کرنا نہیں چاہتا جی. جینڈر بیلنس بھی رکھیں نا, ایک ہی خاتون ہے, ایک جینڈر بیلنس تھوڑا سا رکھ لیں. آج کل ویمن امپاورمنٹ کا دور ہے, ایک ہی خاتون ہے. اس کے بعد آ جاتا ہوں. ہاں جی بتائیں. دیکھیں میں نے ایک اور بات کی ہے کہ یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا موقع پہ, کیا ان 2 افراد کا جھگڑا بھی ہوا؟ ایکسیڈنٹ کی نوعیت کیا تھی؟ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کیا کیا زخم آئے, کیا نہیں آئے, کیا گاڑی میں بھی ٹارچر کیا گیا؟ یہ ساری باتیں تفتیش کے تحت سامنے آئیں گی اور یہ کلیئر ہوں گی, کیونکہ یہ بات خارج سے امکان نہیں ہے کہ صرف ایکسیڈنٹ کرانا جو ہے وہ کافی نہیں تھا. شاید یہ بھی کہا گیا ہو کہ اگر ایکسیڈنٹ میں کام نہ بنے تو کچھ اور بھی وہاں پہ موقع پہ کر لینا. بالکل ہونی چاہیے, ہائیسٹ لیول کی جوڈیشل انکوائری ہو, مگر مظاہر نقوی نام نہ دے. یہ ابھی میوٹ کر دیں گے مجھے سارے چینل, بالکل تباہی اتر جائے گی, ٹرانسمیشن لگ جائے گی پی ایس ایل کی. نہیں, کسی ایسے منصف کو یہ انکوائری کرنی چاہیے جو سب کو قابل قبول ہو, جس کا ایک ہی کرتا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا ڈار لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے ایک لاش پہ سیاست ہو رہی ہے. میڈیا پر تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں. تحریک انصاف کسی بھی جانی سانحے کی تلاش میں رہتی ہے. پی ٹی آئی سیاسی شعبہ بازی کے ذریعے مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ذل شاہ کے والد نے کہا کہ وہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. ذل شاہ کی موت